ایران کے میزائل حملوں سے اسرائیل میں تباہی، 14 اسرائیلی ہلاک، 380 زخمی۔ صہیونی حکومت نے تصدیق کر دی، درجنوں اسرائیلی لاپتہ، سینکڑوں بے گھر ہو گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایک بار پھر ناکام، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے تل ابیب میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ تل ابیب کے قریب فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا۔ ایران نے حیفا کے معاشی مراکز کو بھی نشانہ بنایا، حیفا کی ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ ایران نے اسرائیلی طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بیت یام کے علاقے میں تباہی ہی تباہی، تل ابیب، حیفا، اشدود سمیت کئی شہروں میں خوف کا راج۔ تل ابیب میں رات بھر سائرن بجتے رہے، لوگ بنکروں کی طرف بھاگتے رہے۔ تہران نے تازہ حملوں میں نیتن یاہو کے خاندانی گھر کو نشانہ بنایا۔ ہدیرا پاور اسٹیشن پر بھی میزائل داغے۔ حیفا، الفولا، نازریت، تل ابیب میں دھماکے سنے گئے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے، اسرائیل اگر باز نہ آیا تو حملے مزید بڑھائیں گے۔ ایرانی فوج کا 3 F-35 سمیت 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ ایران اسرائیل جنگ میں شدت، صہیونی ریاست کے ایران پر فضائی حملے۔ تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ بوش شہر میں گیس فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی۔ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور وزارت تیل کی عمارت پر حملے۔ اسرائیلی طیاروں کی ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بمباری۔ تہران پر اسرائیلی ڈرون سے طلبہ ہاسٹل پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی دارالحکومت میں کار بم دھماکے، مشہد میں بھی دھماکے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں اب تک 720 عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیل ایران میں زیادہ تر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صہیونی ریاست کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جو شہری آبادی میں ہیں۔ ایران میں اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 128 ہو گئی، 900 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت 18 کمانڈر شہید ہوئے۔ 7 سینئر جوہری سائنسدان بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے۔ تہران میں عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ صوبہ آذربائیجان میں صہیونی طیاروں کی بمباری سے 30 فوجی اور ہلال احمر کا ایک امدادی کارکن شہید ہوا۔ اسرائیلی حملوں سے 3 دن میں کم از کم 30 بچے اور خواتین شہید ہوئے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا اندیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ایرانی جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے مداخلت کر سکتے ہیں، ہم فی الحال جنگ میں شامل نہیں لیکن ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مذاکرات میں مدد کی پیشکش کر دی، بولے ایران اسرائیل معاہدہ کریں جیسے میں نے پاک بھارت جنگ بندی کرائی، ہم جلد اسرائیل اور ایران کے درمیان امن قائم کریں گے۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ مشرق وسطی کو پھر سے عظیم بنائیں، امریکہ اور روس کے صدور میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ اسرائیل نے جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لکیر عبور کر لی، ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے جو ہمیں جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نیوز کانفرنس، کہا گیس فیلڈز پر حملہ خطرناک عمل تھا، اسرائیلی حملے امریکی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ اسرائیل نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا، نہیں چاہتے تنازع دیگر ملکوں تک پھیلے، مجبور کیا گیا تو جنگ دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں، اس تنازع کا حل ممکن ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ روس کے صدر پوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔
سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون. محمد بن سلمان نے کہا یقین ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا. آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے. ترک صدر طیب اردوان کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ. کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون. خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق. سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ. مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. چینی وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیلی وزرائے خارجہ سے فون پر بات کی ہے. ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان رابطہ. قطری امیر نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو ٹیلی فون. خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار. دونوں وزراء خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت. جارحیت کو بلا جواز قرار دیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آئندہ ہفتے استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر خارجہ اسلامی تعاون جوت فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے. ایران کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ صوبہ البرز سے گرفتار کرنے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات بنا رہے تھے. گزشتہ روز بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا. امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کرنے کی تصدیق کی. کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچا سکیں. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا. جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی. جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے. ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے. امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا. تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق فیک ویڈیو وائرل. فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے اسرائیل اور امریکہ کو دھمکی دی. پاکستان نے اسرائیل کو تباہ کرنے کا کہا. اسرائیل نے ایران کے بعد پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا کہا. فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو. امریکہ امن کی کوششیں کر رہا ہے. ایرانی حملوں کا خوف. اسرائیل نے مسافر طیارے قبرص منتقل کر دیے. تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ سے خالی طیارے قبرص کے مختلف ایئرپورٹس پر بھیجے جا رہے ہیں. یونان اور امریکہ میں بھی کمرشل طیارے بھیجے جا رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا طیارہ بھی ایتھنز کے ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا ہے. اسرائیلی ہوائی اڈوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے. ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں. 4,500 زائرین ہیں. پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز سے خصوصی نشریات میں گفتگو. کہا کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے. ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں. 4,500 زائرین ہیں. پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو. کہا کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے. FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکے ہیں. اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کو ایکس پوسٹ پر لکھا بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا.
FIH हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान ने फतह का मौका गंवा दिया। मलाइशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल करके मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। कुआलालंपुर में ग्रीन शर्ट्स ने शानदार शुरुआत की। इब्तदाई 10 मिनट में 2 गोल दागकर बरतरी कायम की, जो तीसरा क्वार्टर खत्म होने तक बरकरार रही। चौथे क्वार्टर में मलाइशिया के खिलाड़ियों ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान सिर्फ 1 गोल कर सका। अहमद नदीम, अब्दुल रहमान और राना वहीद ने 1-1 गोल किया। सख्त गर्मी के बाद कराची में अब्र रहमत बरस पड़ी। मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर में दाखिल। सुपर हाईवे नूरियाबाद और अतराफ में बारिश। सोहराब गोट, गुलशन मेमार और सुरजानी में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल और अतराफ में गर्दालूद हवाएं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं और बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। उमर अयूब को जवाबी खत में लिखा, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। दोनों की जानिब से नाम भिजवाने के बाद कमेटी बनेगी। हमारे पास टैक्स चोरों का डेटा मौजूद है, कार्रवाई करनी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी में बयान। चेयरमैन FBR ने कहा, कुछ कारोबारी इदारे टैक्स फ्रॉड के लिए पेपर ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी खरीदार से कैश वसूली कर ली जाती है और चेक दे दिया जाता है। टैक्स फ्रॉड में FBR के इख्तियारात कम किए हैं। IMF की शर्त पर 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी का फैसला। FBR का कहना है, सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। शुगर सेक्टर में पैदावार की निगरानी बेहतर बनाने से टैक्स रेवेन्यू में 39 अरब का इजाफा हुआ। चीनी की पैदावार की अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ। पंजाब का 53 खरब का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का तखमीना 12 खरब, गैर तरक्याती बजट का तखमीना 40 खरब लगाया गया है। बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। लाहौर में आलमी मयार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 120 अरब रुपए रखे जाएंगे। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता एतमाद। रैकोटेक मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। मंसूबे के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की $400 मिलियन की माली मुआवनत। रैकोटेक मंसूबे में IFC की कुल सरमायाकारी $700 मिलियन तक पहुंच गई। रैकोटेक मंसूबे की लागत $6.6 बिलियन है, जिसके लिए मालियाती इत्तेहाद कर्ज और सरमाया फराहम करेगा। मंसूबे से $74 अरब तक आमदन की तवक्को। गाजिब रियासत की गजा में दहशतगर्दी जारी। मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज फौज ने पनाहगुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों को निशाना बनाया। इमदादी मराकज पर फायरिंग से 15 फलस्तीनी लुक़्मे अजल बन गए। सोनी फौज ने बैतुल्लाहिया में भी इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। खान यूनिस में हमास से झड़प में 1 इसराइली फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का स्काई न्यूज की सहाफी को करारा जवाब। यल्दा हाकिम ने ईरानी प्रोफेसर से ईरान पर जारहियत का इल्जाम लगाया। पूछा, ईरान कब मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? ईरानी प्रोफेसर ने जवाब दिया, आपके चैनल को पहले से ही मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद था और मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। आप लोग किस तरह अकायद मस्क कर रहे हैं? ईरान पर हमले की रात से पहले ट्रंप ने कहा हम जंग नहीं चाहते, और हमले के बाद ट्रंप ने कहा हम लड़ेंगे। कुछ तो दयानत से काम लें। अमेरिकी फौज की 250वीं सालगिरह पर वाशिंगटन में ग्रैंड मिलिट्री परेड। सदर ट्रंप के एजेंडे के मुखालिफिन का अमेरिका के कई शहरों में नो किंग्स एहतजाज। लॉस एंजलिस में पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और ग्रेनेड का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने कुत्बे उठा रखे थे जिन पर ट्रंप मुखालिफ नारे लिखे थे।
مظاہرین اور جشن میں شریک افراد کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ کراچی کے ہاکس بے منوڑا روڈ پر 3 افراد ڈوب گئے، ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی، دوسرا بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل، تیسرے کی تلاش جاری۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ گلگت کے ضلع نگر میں شادی سے واپسی پر گاڑی دریا میں گر گئی، 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی، 4 کی تلاش جاری، ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ اٹک کے علاقے پنڈی گھیپ کے قریب گاڑی کی ٹرک کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ کراچی کورنگی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی، MQM لندن کا انتہائی مطلوب ملزم محمد نور الدین عرف عرشی عرف بابا گرفتار۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ، لینڈ گرابنگ، بھٹا خوری اور ڈکیتی میں ملوث ہے۔ امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ میں حارث رؤف کی تباہ کن بالنگ، لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی۔ پاکستانی پیسر نے 4 وکٹیں اڑائیں، سان فرانسسکو کو مسلسل دوسری فتح دلائی۔ ایونٹ میں حارث 7 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ باپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن، دنیا بھر میں ورلڈ فادرز ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ تحائف پیش کر کے والد سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران جوہری کہتے ہیں والد کی شفقت بچوں کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، والدین کی دعاؤں، تربیت اور قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور خلیفہ سوم، داماد رسول، کاتب وحی، حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت۔ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے تلاوت قرآن کے دوران شہید کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔